اللہ دا قرآن اعلان فرمانا ہے خالق نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے نبی دے غلامو قرآن نے اعلان فرمایا جدوں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو، جدوں توڑے کولوں گناہ سرزد ہو جائے، کسے معاملے دے اندر زیادتی ہو جائے، اللہ دے قرآن نے فرمایا میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ، اگر میرا نبی توڑی سفارش فرما دے گا، رب دے قرآن نے فرمایا اللہ نو توبہ قبول کرن والا پالو گے۔ او حضور دے غلامو اے حکم قرآن دا قیامت تک واسطے جس دور دے اندر جس زمانے دے اندر جدوں بھی کوئی در یار تے گیا ہے، قسم خدا دی میرا نبی ہوئے جڑا غلاماں نو پنڈا بن کے عطا کر سکدا ہے، بلکہ میرا نبی ہوئے جڑا یا غلاماں نو خالی نہیں موڑدا، میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جدے بارے کہن والے نے آکھے آئے تیرے در کا در جبریل اعظم، تیرے در کا در ہے جبریل اعظم، مل کے ذرا کہہ لو را تیرے در کا در ہے جبریل اعظم، اتنا تسا کہنا ہے باقی میں پڑھاں گا تیرے در کا در ہے جبریل اعظم۔ اوہ دربان نے چوکیدار نو پہرےدار نو اج دنیا دے اندر جو بڑے تو بڑا کوئی بندہ ہے او دا چوکیدار کوئی کرنل ہوئے کوئی جرنل ہوئے، کسے دا چوکیدار کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی ہونا ہے، اس دھرتی تے میرے نبی دیو بارگاہ جدے دربان کوئی اور نہیں ہے، فرشتیاں دا سردار جبریل امین ہے۔ اس واسطے کسے کہن والے نے آکھے آئے تیرے در کا در ہے جبریل اعظم، تیرے در کا در ہے جبریل اعظم، تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے۔ اور فاس دی رہن والی ایک اماں ہے، ایک بی بی ہے ضعیف العمر، عمر زیادہ ہے کمزور ہے نحیف ہے، میرے نبی رحمت غلام و امام یوسف بن اسماعیل فرمانے نے اس اماں دا دنیا تے طریقہ کار ادا عملے وے، جدوں بھی اس اماں تے کوئی مشکل آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی اوکھا ویلا آیا ہے، اس اماں نے مدینے والمو کر کے انج اکھاں تے ہاتھ رکھ کے نعرہ لا کے آکھے ہیں یا محمد آہو یا رسول اللہ، اے ذکر اس اماں نے کیتا ہے، فرمانے نے جدوں اس اماں نے نام مصطفیٰ دا ذکر کرنا، اکھاں تو جدوں ہاتھ ہٹونا ہے، اللہ کریم اس مائی دا ڈر خوف مصیبت دور فرما چھڑنی، لوگاں نے مذاق کرنا اماں تو انج کرنی ہے کیوں کرنی ہے، بلا اکھاں تے ہاتھ رکھ کے بھی کدے مصیبتاں دور ہوئیاں ڈر دور ہوئے، اس ماں جی دا جناب اعلیٰ انتقال ہو گیا فوت ہو گیا،
بیٹیاں نے چکیا جناب آلا کفن دفن جنازہ ہو گیا لگ دے لیندے پتر بھتیجے رشتہ دار قبرستان چھوڑ آئے او سجنا اس دنیا دی وفا اتنی ہے ایک قبرستان تک چھوڑ آنی ہے پھر بھول جانی ہے قبرستان رشتہ دار چھوڑ آئے کچھ دن گزرے جناب اعلیٰ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی پاک فرمانے نے کچھ دن گزرے رات دا ویلہ دنیا آرام پہ کر دیئے اس اماں جینوں کسے رشتہ دار نے کسے پتر بھتیجے نے خواب دے اندر ویکھیا تے اس اماں کو سوال کر کے آنا ہے اے اماں ایک گل تے دس اساں تے سنے آئے قبر بڑی اوکھی جگہ ہے اساں تے سنے آئے قبر بڑا ہنیرا مقام ہے او اساں سنے آئے قبر دے اندر جدو نکیر رہنا دینے بندہ اپنا آپ بھول جانا ہے گھبرا جانا ہے اماں دس تے صحیح تیرے نال قبر اندر کی بڑے آئے میرے نبی دے غلاموں اس اماں نے آکھیا پتر ہاں تو سچ پیا آنا ہے صحیح پیا کہنا ہے واقع قبر بڑی اوکھی جگہ ہے بڑا مشکل مقام ہے میں بالکل تیری گل مننیا لیکن انہاں واسطے اوکھی ہے جڑے یار دے دشمن نے جڑے زارہ دے بابے دے نوکر نے اللہ دنیا تے بھی انہاں نو عزتاں دتیاں نے قبر اندر بھی اللہ انہاں نو عزتاں عطا فرمادا ہے والا سوال کردہ ہے آندھے اماں جان پھر دسو توڑے نال قبر کی بنے آئے معاملہ کی پیش آیا ہے او اماں دیئے پتر تسی جان دے ہو جدو دنیا تے میرے تے اوکھا وقت آیا ہے مشکل ویلا آیا ہے ہاں اماں یسی جاننے جدو تیرے تے اوکھا وقت آیا ہے تو اکھاں تے ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ دا نا جپ دی سے تو حضور دا نا کلینی سے اللہ تیریاں مصیبتاں دور فرما چھڑ دا سی ماں دیئے پتر پھر سن لے جدو میں قبر اندر آئی ہاں میرے سامنے نکیرے نائے نے میں انہاں نو ویکھ کے گھبرا گئی خوف زدہ ہوئے گئی او میرے پتر دنیا تے جدو میں نو ڈر لگ دا سی میں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے مدینے والے دا نا لیندی سا اللہ میری ڈر خوف دور فرما چھڑ جائے جدو قبر اندر میں پہنچیاں نکیرے نائے نے میں انہاں نو ویکھ کے گھبرا گئیاں بس جدو گھبرائیاں میں اکھاں تے ہاتھ رکھے آئے تے نال آزارہ دے بابے دا جدو اکھاں تو ہاتھ ہٹایا ہے اوہ فرشتے ٹر گئے نے اللہ میری قبر نو نور نلا نور فرما چھڑے آئے اللہ میری قبر نو نور نلا نور فرما چھڑے آئے پچھن والا پوچھ دائے اماں بنیا کی اساں تے سنے آئے اتے پوچھا جائے گا مر ربو کا تیرا رب کون ہے پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل اے جڑا سامنے محبوبے دے بارے کیا نہ رہے ہیں اماں دیا میں نو کسے گل دا نہیں پتا بس جدو میں نو خوف تاری ہویا ہے نا میں اکھاں تے ہاتھ رکھیا نا لے مدینے دے تاجدار دا ڈٹ کے فرماؤ ذرا سبحان اللہ نا لے میں اللہ دے یار دا جدو اکھاں تو ہاتھ ہٹایا ہے فرمانیاں نے فرشتے ٹر گئے نے اللہ میری قبر نو نور نال منور فرما چھڑیا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں یقین نو سمدہ بھی نارا ہوئے گا انہ غلامانو بھی اللہ نے توفیق دیتی قبر اندر جدو یار دا دیدار ہونا ہے اس ویلے غلام بھی آکھن گے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے اللہ کرے جڑا مل کے پڑے ایہو منظر قبر اندر بنے بخشش دا پروانہ مل جائے پھر کوئی پوچھے دس قبر اندر کی بنے آئے تے رو رو کے غلام آکھنا آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار اوکنل ذرا بولیے آئے میرے
مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے، پڑھیے شرمائیے نہیں، آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ، او آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے، وہ مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے، وہ مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے۔ شبیر شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ اس جگہ تے رک کے ایک گل کر دے ہونے سن، اللہ اس بابے دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، آپ فرمانے ہونے سن کیونکہ قبر دا اصول ہے 3 سوال ہونے نے، پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیڑا ہے، تیسرا سوال ہونا ہے 10 زارہ دے بابے کی عقیدہ رکھدا سے کی جناب اعلیٰ آنارے آئے۔ آپ فرمانے نے جدو حساب کتاب ہو جانا ہے، بالآخر میرے نبی تشریف لے کے واپس بھی جانا ہے، آپ فرمانے ہونے سن اللہ نے اگر توفیق دیتی تے اس ویلے پھر غلام قدمہ دے اندر گر کے آکھن گے جدو یار دی واپسی دا وقت آئے گا، اے غلام قبر جناب اعلیٰ مصطفیٰ دے قدم چم کے آکھن گے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے۔ اگر زبانہ سلامت رہتے میرے نال مل کے پڑھ سکتے ہو، دعا بھی کردہ دینا اللہ سونیا قبر اندر ای ہوئی ماحول بنے، انجی غلامہ دی قبر چاکا آمین تے جدو جان دا ویلا قریب آمین، اے غلام قدمہ تے گر کے سر رکھ کے نالے یار دے قدم چمیے، نالے رو رو کے آکھیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، وہ ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، وہ ساری